صفحہ 245 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس رسالہ کشیریہ سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے، قرب محبت اور لقاء نصیب فرمائے۔ بزرگ کی موجودگی میں کلام نہ کرنا، صفحہ 245۔ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان دوستی تھی۔ دونوں ایک شہر میں اکٹھے ہوئے تو حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر نہ ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہی صحیح ہے، یعنی ٹھیک ہے جو ہے میں حاضر نہیں ہوا تو ٹھیک ہے۔ جو لوگوں نے اصرار کرتے ہوئے کہ یار کیوں نہیں، وجہ کیا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ان کی مجلس میں حاضر ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ یعنی لوگ جو ہیں اصرار کرتے رہے کہ یار آپ جو ہیں یحییٰ بن معاذ رازی کی مجلس میں کیوں حاضر نہیں ہوتے، تو آپ کہتے رہے یار رہنے دو، آخر حاضر ہو گئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ جب حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو شروع کی تو خاموش ہو گئے اور فرمایا یہاں کوئی شخص موجود ہے جو مجھ سے زیادہ کلام کرنے کا حقدار ہے۔ یہ کشف تھا، یہ کرامت ہے ان کی کہ پتہ بھی نہیں تھا ان کو کہ شاہ کرمانی آیا ہوا ہے، لیکن آپ کی جو ہے کمال کشف دے کے کہ آپ جب گفتگو کرنے لگے تو آپ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہاں کوئی شخص موجود ہے جو مجھ سے زیادہ کلام کرنے کا حقدار ہے، اور وہ بول نہ سکے۔ حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ میرا ان کی مجلس میں حاضر نہ ہونا زیادہ مناسب ہے، یعنی تم لوگ اصرار کرتے رہے کہ کیوں حاضر نہیں ہوتے، میں اس لیے تو حاضر نہیں ہوتا تھا کہ جب میں حاضر ہو جاؤں گا تو اس نے بولنا نہیں ہے۔ یعنی وہ میرا اتنا ادب کرتے ہیں یا اپنے آپ کو مجھ سے کمتر سمجھتے ہیں، حالانکہ یحییٰ بن معاذ رازی بہت بڑے عالم ہیں اور تم لوگ اس سے فیض لے رہے ہو، تم لوگوں کو فیض مل رہا ہے۔ جب میں اس کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ اس نے بولنا ہی نہیں ہے تو تم لوگوں کو جو ہے ایسے موتی کہاں ملے گی، سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بزرگ کی موجودگی میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جو آپ کو نیک بندہ، پرہیزگار بندہ نظر آ جائے، علماء ہو، مشائخ ہو، پھر اپنی شیخی نہ جو ہے دکھائے، اپنی تعریفیں نہ کرے، پھر خاموش رہیں اور ان کی کلام سنیں، بولے کم سنے زیادہ۔ یعنی مشائخ سے اور علماء سے، اولیاء سے جب ان کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوں تو یوں سمجھے کہ میں خالی برتن ہوں، میرا برتن بھر جائے، نہ کہ تو جو ہے وہ بولتا جائے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ عقل مند وہ ہے کہ صالحین اور پرہیزگاروں کی بارگاہ میں جب بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یار، جب اسے پوچھتا ہے جو ہے یار بولیں، ان کے حضور ہم تو آپ کے سننے کے لیے آئے ہیں، ہم تو خالی ہیں، ہمیں جو ہے آپ کچھ عنایات، کچھ نصیحت کریں۔ تو اس طرح جو ہیں کہتے ہیں کہ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ یحییٰ بن معاذ رازی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے، اور جب ان کو اصرار کرتے ان کو حاضر کیا تو پھر جو ہے وہ گفتگو نہ کرنے لگے، تو اس لیے اس نے کہا کہ میرا نہ ہونا جو ہے وہ بہتر ہے۔ بعض اوقات کلام کرنے والا حاضرین میں سے کسی میں پائی جانے والی خرابی کی وجہ سے خاموش رہتا ہے۔ بعض اوقات کلام کرنے والا حاضرین میں سے کسی میں پائی جانے والی خرابی کی وجہ سے خاموش ہوتا ہے، یعنی وہاں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو اس گفتگو کو سننے کا اہل نہیں ہوتا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ جیسے ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ جب گفتگو کرنے لگے اور شیخ معشوق طوسی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی بارگاہ میں آئے کہ وہ محبت پر بیان کر رہے تھے اور جو بندے بیٹھے ہوئے تھے اس کے اہل نہیں تھے، تو آپ نے اپنا جو ہے قمیص پاڑا اور اپنی قمیص کو گیرا لگا دیا شیخ معشوق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ابو الخیر کی زبان بند ہو گئی اور آپ نے فرمایا کیسی گفتگو کن لوگوں کے سامنے کر رہا ہے جو اس کے اہل نہیں ہے تو ان کے سامنے گفتگو کرتا ہے۔ آپ نے اپنی گانٹ دے دی، اس کی زبان بند ہو گئی۔ شیخ معشوق طوسی رحمۃ اللہ علیہ گئے، اس کی زبان بند۔
یہ ان کے پیچھے بھاگتے رہے، منت کیا، ترلت حضور جو ہے مطلب یہ کہ معافی دے دے، غلطی ہو گئی ہے. ہاں پھر آپ نے جو ہے وہ گانٹھ کھولی، تب اس کی زبان کھل گئی. فرمایا جو حقدار ہوتے ہیں اس کے سامنے بولا کرے، جس کو سمجھ نہیں آتی ہے تو جو ہے ایسی جو ہے معرفت کی باتیں کرتے ہیں. سمجھ میں بات ہے؟ ہاں تو وہی بات پھر آ گئی جو ہے ہاں کتے کے سامنے کیر دھرنا کہ کس طرح ہے. کلام بخش کہا بابا جی، کلام محمد بخش نہیں، میاں محمد بخش کا کلام. ہاں خاص ہاں ہاں بالکل ہاں کتے کے سامنے کتے سامنے درنی، یعنی جو اہل ہوتے ہیں. ہاں اب اس کے زمرے میں مجھے ایک بات آ گئی، اسم اعظم کے بارے میں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. یہ اللہ عز و جل جس کو قرب عطا کرتا ہے اس کو اسم اعظم عطا کرتا ہے، اور اسم اعظم اللہ عز و جل کی معرفت کی بات ہے. کوئی اللہ عز و جل کا کلام ہے، کوئی ایسا خدا کا اسم ہے، کوئی ایسا اللہ عز و جل کی جو ہے وہ لطف کی بات ہے جس کی وجہ سے بندہ مقام معرفت میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ جب اللہ عز و جل کسی کو عطا کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ جب اس کو اہل ملے تو اس کو دے دے، جب اہل نہ ملے نہ دے، اپنے ساتھ ہی خدا کی بارگاہ میں لے جائے. جیسے داتا صاحب کو جو اللہ عز و جل نے اسم اعظم دیا تھا اس کا اہل اس کو نہیں ملا، اس کو اہل نہیں ملا، اس کو کسی کو بھی نہیں ملا. حضور غوث پاک کو ملا، بابا فرید کو ملا، خواجہ معین الدین چشت کو ملے، ہاں ہر بندے کو ملا. جو داتا صاحب کی جو ہے جس طرح آپ چاہتے تھے، جو آپ کے پاس نعمت تھی اس نعمت کے مطابق بندہ نہیں ملا، آپ نے کسی کو بھی نہیں دیا. معذرت کے ساتھ حضرت صوفی برکت علی صاحب نے بھی میرے خیال کسی کو نہیں. ہاں یہ بھی ہوتا ہے، ہاں یہ بھی اس کو جو ہے نعمت ہوتا ہے، کوئی نہیں ملتا. سمجھ میں بھائی، وہ حقدار نہیں ملتا کہ اس کو وہ حق سپرد کر لے اور وہ آگے پہنچائے. یہ قسمت کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، کسی کو نہیں ملے تو وہ اسم اعظم ہوتا ہے. اسم اعظم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ، یہ محبت کی کوئی چنگاری ہے. سمجھ میں بات، یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے مطلب یہ کہ کوئی وظیفے نہیں ہوتے. یہ اسم اعظم کوئی وظیفے نہیں ہے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ وجل کی کوئی محبت کی راز ہے، ایک ولایت کی ایک چنگاری ہے، ایک ولایت کا جو ہے ایک نعمت ہے جو سینے بسینے دوسرے کو دیتے ہیں، یعنی نگاہ ولایت جو ہے وہ ڈالتے ہیں. یہ وہ چیز ہوتے ہیں. اسم اعظم سے مراد یہ نہیں اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے. ہاں اسم اعظم کا معنی بڑا نام، اسم کی معنی نام، اعظم کی معنی بڑا، یعنی بڑا نام. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا حضور مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دے. فرمایا اسم اعظم کا معنی کیا ہے؟ کہتا بڑا نام ہو، انہیں اللہ کا. فرمایا پھر آپ خدا کا چھوٹا نام بتا دے، بڑا میں بتاتا ہوں. خدا کا چھوٹا نام تو بتا دے تے بڑا. انہوں نے کہا خدا کا کوئی بھی نام چھوٹا نہیں. پھر فرمایا جب کوئی چھوٹا نہیں تھے سارے نام ہی بڑے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل بنا دے تو خدا کا ہر نام ہی بڑا ہے، جو زبان پہ کہے گا وہی ہوگا. ہاں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آتا تھا، انہوں نے کہا حضور مجھے اسم اعظم سکھا دے، اسم اعظم سکھا دے. ہاں تو آپ کہتے یار تو اس کا اہل نہیں ہے، ابھی اہل نہیں ہے، جب اس کا جو ہے قابل ہو جائے گا تو میں دینا. وہ ایک دن جو ہے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے دریا کے کنارے. وہ بندے نے بڑا تنگ کیا، آپ نے اس کو پکڑ کے دھکا دے دیا. وہ دریا تھا یا نہر تھا، اس میں گر گئے. جب پانی نے ادھر لے گئے، پہلے تو وہ چیخے پکارتا تھا حضور اس میں اعظم نہ سکھائے، مارے تھے نا. ہم مار نہیں ہے، مجھے نکال دے، مجھے نکال دے. انہوں نے کہا تم نے میرا بہت سر کپایا، ہاں تو پانی میں ڈوب ہی جائے، آ جا. جب پانی نے ادھر لے گئے، اب اس کو سمجھ آ گئی کہ اب ابراہیم بن ادہم نے مجھے کہاں نکالنا ہے، اب تو میں درمیان میں پہنچ گیا. کہ پانی نے غوطے دے رہا تھا، تو اس نے کہا پروردگار مجھ پہ رحم کرے. پانی نے غوطہ ہمارا باہر نکالا. تو ابراہیم بن ادہم نے کہا اب اس میں اعظم کی سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا ہاں جی آ گئی. یعنی جب یہاں سے اپنے دل سے رب کو نہ پکارے، ہاں یعنی دل سے پکارنے کو اس میں اعظم کہتے ہیں. کہتے نہیں یہ دعا دیر سے لگتی ہے، بد دعا جلدی لگتی ہے. بد دعا دل سے نکلتی ہے، بندہ مجبور ہوتا ہے تو بد دعا دیتا ہے، اور دعا جب دل سے نکل گئی تو ہو گئی، نہیں ہے تو ہوتے 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 کبھی تو قبول ہو جائے گی. اب بد دعا جلدی اس لیے لگتی ہے کہ بد دعا دل سے جو ہے نکلتی ہے، دل جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، پھر فوراً بد دعا دے. سمجھ میں اس طرح جب دعا یہاں سے نکلتی ہے وہ اس میں اعظم ہے. جب بندہ دعا کرتا ہے ہاں یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یا اللہ، یہ ایسے قبول نہیں ہوتی. حضور وہ آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا نا، وہ ایک نابینا تھے تو
रोज खाना काबे में पकड़ के दुआ وہ تو اس مضمون، وہ تو دوسرے مضمون کے ساتھ پڑھنا اور مانگنے کے مضمون میں تھا. تو اصل یہ تو ہمارا جو ہے مطلب یہ کہ اہل کے بارے میں جو ہے آج ہمارا یہ گفتگو اہل کے بارے میں ہے. وہ واقعہ اس کے ساتھ جو ہے نہیں ہے، وہ تو مانگنے اور سننے میں ہے، وہ اس واقعے کے ساتھ ہے. یہ اہل کہ اسم اعظم جب بندہ اہل ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں بھی ہے، یہی ابراہیم بن ادہم تھے میرے خیال میں. ایک بندے نے بڑی خدمت کی، انہوں نے کہا حضور مجھے اسم اعظم سکھا دے. انہوں نے کہا آج اس طرح کر لیں کہ پہلے زمانے میں شہر کے گرد دیوار ہوتی تھی، جیسے ملتان میں یا بڑے بڑے شہروں کی فصیل ہوتی تھی اور اس کے دروازے ہوتے تھے. تو آپ نے فرمایا فلاں دروازے میں جائیں، شہر کے فصیل ادھر دروازے میں بیٹھ جائیں، تو آج دن میں جو واقعہ دیکھ لیں شام کو مجھے بتانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. وہ بندہ گیا وہاں بیٹھا، اس نے دیکھا ایک درویش ہے، تو اس نے گدے پہ وہ لکڑیاں لادی ہوئی ہیں، شہر کی طرف آ رہا ہے. راستے میں پولیس والا ملا، پولیس والے نے کہا یار یہ گدھا مجھے چاہیے، دے دے. انہوں نے کہا یار میرے پاس ایک ہی گدھا ہے جس سے میں لکڑیاں لاتا ہوں، یہی میرا کمائی کا ذریعہ، یہ برائے مہربانی. پولیس والے نے 2 تھپڑ مار کے اس درویش اور اس کی لکڑیاں پھینک دی اور اسے گدھا چین کی جو ہیں وہ لے. وہ بندہ دیکھ رہا تھا، وہ درویش نے لکڑیاں پھر جو ہے گانٹ دے کے تو پھر جو ہے کسی کی منت پر کہ یار میرے سر پہ رکھ لے جائے. شام کو وہ بندہ آ گیا تو ابراہیم بن آدم نے پوچھا ہاں آج کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا حضور ایک بندہ دیکھا، درویش تھا، غریب بندہ، کہ وہ لکڑیاں لا رہا تھا، کہ اس کو پولیس والے 2 تھپڑ مارے اور اسے وہ گدھا بھی لے گیا اور لکڑیاں بھی پھینک دی. وہ بیچارہ پھر لکڑیاں اکٹھا رہا، منت ترلا کر کے پھر سر پہ جو ہے. ابراہیم بن آدم نے فرمایا اگر میں آپ کو اسم اعظم سکھاؤں اور تیرے ساتھ پولیس والا اس طرح معاملہ کرے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا حضور میں ایسی بد دعا دوں گا کہ وہ 7 زمین میں دھنس جائے. فرمایا جا تو اس کے اہل نہیں ہے. میں نے اسم اعظم اس بندے سے سیکھا ہے جو لکڑیاں والا تھا، لکڑیوں والا میرا استاد ہے، اس نے مجھے اسم اعظم سکھا. اور یہ روزانہ پولیس والا اس کے ساتھ یا ہفتے میں اس کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتا ہے اور یہ آج تک کسی کو بد دعا نہیں دیتا. تو اسم اعظم بد دعاؤں کے لیے نہیں ہے، تو اس کا اہل نہیں ہے. جب اپنا کام کرے، اسم اعظم خدا کی قرب کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف یا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. یہ لوگ جو کسی کو دم تعویذ سکھاتا ہے یا کسی کو کچھ دیتا ہے اور وہ اس کے ذریعے غلط کام کرے، قیامت کے دن اس بندے کا، اس استاد کا گریبان پکڑا جائے گا کہ تو نے یہ علم نااہل کو کیوں دیا. بے شمار دعائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ نااہل کو نہ دینا، نااہل کو نہیں سکھانا، کیونکہ نااہل نے اسے غلط کام لینا ہے، کسی کو بد دعا دینا ہے یا کسی جو ہے قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑا جائے گا کہ اللہ عز و جل کا یہ معرفت کا علم. سمجھ آ گئی؟ ہاں یہ سلیمان علیہ السلام کا جو تھا عاصم بن برخیا، ان کے پاس یہ علم تھا جس کے ذریعے تخت بلقیس پلک جھپکنے میں لایا تھا. یہ ولایت تھا، ایک چیز تھا، لیکن وہ اہل تھا. ہاں سلیمان علیہ السلام نے خود دعا کے لیے ان کو کہا کہ اللہ عز و جل نے یہ عنایات اس پر کی ہیں، ورنہ سلیمان پیغمبر خود کرامت معجزہ دکھا سکتا تھا، لیکن وہ جو ہے وہ اہل تھا، وہ اور کو نہیں سکھاتا تھا. ورنہ سلیمان علیہ السلام کہتے کہ یار سب لوگوں کو سکھا دی یہ چیز ہے، نہیں، وہ اہل کوئی نہیں تھا. شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت ابو الحسین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہتے تھے کہ بڑے عرصے خدمت کی. تو نے کہا حضور مجھے اسم اعظم سکھا دے. آپ نے فرمایا بیٹا آپ اس کا اہل نہیں ہے، آپ اہل نہیں ہے اس کا جو ہے، جاؤ 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 جاؤ. اس نے پھر خدمت شروع کی، پھر کئی عرصہ خدمت کیا، پھر انہوں نے کہا حضور مجھے یہ اسم اعظم سکھا دیں. آپ نے فرمایا اچھا انتظار کر لیں. آپ نے ایک برتن لے آیا، برتن، اور اس برتن کے اندر چوہا رکھ دیا اور اوپر ڈھکن رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ برتن ہے، امانت ہے، شاپر میں بند کیا کہ یہ میرا فلاں دوست ہے جو جنگ بازار میں رہتا ہے یا کسی جگہ رہتا تھا، تو یہ اس کو امانت پہنچا دے. اس نے وہ برتن اٹھایا کہ راستے میں جا رہا تھا. اب وہ سوچ رہا تھا کہ یار برتن میں ہلکا ہی لگتا ہے اور کڑکا بھی ہوتا ہے، وہ چوہا جو ہے گھوم رہا تھا اس میں، تو یہ یار اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے. میں دیکھ تو لوں جو ہے حلوہ ہے، پانی ہے، گھی ہے، یہ نہ میں الٹا نہ دوں ایسی کوئی چیز ہے، چلو میں دیکھتا ہوں کیا ہے. انہیں جو راستے میں وہ جب شاپر کھولا، وہ ڈک نہ اٹھا، وہ چوہا بھاگ گیا. اس کو چڑھ گیا غصہ کہ یار اگر یہ میں ادھر لے جاتا اور اس نے وہ کھولنا تھا کہ اس نے تو میری بھی بےزتی کرنی تھی کہ تو میرے ساتھ مذاق کرے، کیونکہ پیر صاحب تو ایسے نہیں کرتے.
اچھا وہ غصے میں آ کے واپس آیا. پیر صاحب نے کہا ہاں آپ تو واپس آ گئے, خیر ہے؟ انہوں نے کہا حضور تو نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا تو وہ تو چوہا تب بھاگ گیا. تو آپ نے کمال کا جملہ بولا, فرمایا ایک چوہا امانتاً تو نہ پہنچا سکا تو اتنا بڑا اسم اعظم کیسے امانتاً تجھے دے دوں. تو ایک چوہا امانتاً نہیں پہنچا سکا, اتنی بڑی امانت جو اللہ عز و جل کا ہے وہ اس کا تو اہل ہے, وہ کیسے میں تجھے دے دوں. یہ تیری آزمائش کے لیے تھا, جا اپنا کام کرے. تو اس امانت میں فیل ہے, تو اس کی جو ہے امانت نہیں رکھ سکتا, خیانت کرے گا قیامت کے دن گریبان میرا پکڑا جائے گا. سمجھ میں بات آ گئی. تو یہاں اس لیے فرمایا کہ بعض اوقات کلام کرنے والا حاضرین میں سے کسی میں پائی جانے والی خرابی کی وجہ سے خاموش رہتا ہے, یعنی وہاں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو اس گفتگو کو سننے کا اہل نہیں ہوتا. یعنی اولیاء بعض دفعہ راز و نیاز کی باتیں کھولتے ہیں لیکن اہل والا بندہ نہیں ہوتا, پھر وہ خاموشی اختیار کر دیتے ہیں کہ یار جو ہیں یہ غیر بندے ہیں. میں آپ کو جو ہے ایک بات مجھے یاد آ گئی, یہ کوٹلی شریف میں کیا نام ہے, مجھ سے نام جو ہے وہ بھول گیا, کوٹلی شریف والا بزرگ جو یہ اس سے پہلے والا تھا, اس کا دادا تھا کہ پردادا, یہ پہلے والا تھا, اس کا پہلا جو ہے دادا یا پردادا یہ کوٹلی شریف والا. تو اس کی بارگاہ میں سلطان عالم, اس کے پاس ایک بندہ آیا کہ انہیں کہا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کہ اس نے کہا حضور میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے تو اس بارے میں جو ہے اگر انہیں کہا جو پوچھ لیں. انہوں نے کہا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ بٹھی ہے, بٹھی ہے, یہ میل کو نکال دیتا ہے جس طرح بٹھی میل کو نکال دیتا ہے. آپ نے فرمایا ادھر قریب ہو. انہیں کان پکڑ کے زور سے منہ پہ تھپڑ مارا. انہیں کہا نکل جا یہاں سے. وہ بندہ کہنے لگا یار میں نے مسئلہ پوچھا تو پیر صاحب نے مجھے تھپڑ مارا. وہ بیچارہ نکل چلا گیا, شرمندہ ہو گیا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. رات جا کے سو گیا تو خواب دیکھ رہا ہے کہ اونٹوں پر دور دراز سے لاشیں لا رہی ہیں اور وہاں جنت البقیع میں دفن کر رہے ہیں, اور جنت البقیع سے کچھ لاشیں نکال کے اونٹوں پہ لاد کے لے جا رہے ہیں. حیران ہو گئے. صبح اٹھا, انہیں کہا جا کے میں پیر صاحب کے پاس جاؤں, جو ہے رات کی بھی معذرت کروں, کوئی غلطی ہوگی جو ہے. وہ آ کے جو ہے جب بیٹھ گیا تو پیر صاحب نے کہا اچھا رات کی جو حدیث آپ نے بیان کی تھی خواب میں اس کی تشریح کی سمجھ آ گئی؟ یعنی انہیں کہا ہاں جی حضور سمجھ آ گئی. فرمایا اس وقت اہل لوگ نہیں تھے, بندے اور بیٹھے ہوئے تھے کہ میں تشریح نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اہل کے سامنے بات کیا کرے. جب عام بندے ہوتے ہیں تو سمجھ کسی کو نہیں آتی کہ میں نے اس لیے تھپڑ مارا تھا کہ تو یہ باتیں کر رہا ہے, کہ میں نے خواب میں آپ کو سارا کچھ سمجھا دیا کہ مدینے میں جہاں عاشق لوگ دنیا کے کونے کونے میں جدھر بھی عاشق دفن ہوتا ہے, سمجھ میں بات آ گئی, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس عاشق کو نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرستان میں لے جاؤ, اور وہاں جو گستاخ بے ادب دفن ہوتا ہے اس کو نکال کے اس علاقے میں پہنچا دو. سمجھ آ رہی ہے؟ مدینہ منورہ میں جو گستاخ ہوتا ہے اور ادھر مر گیا اس کی جو, اب دیکھیں سعودیہ کے جو بادشاہ اب وہ اگر چاہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر بھی دفن کر سکتے ہیں, کسی کی مجال ہے, کوئی بول سکتا ہے, لیکن وہ نہ جنت البقیع میں دفناتے ہیں, نہ جنت المعلا میں دفناتے ہیں, نجد میں دفناتے ہیں. یہ اللہ عز و جل کا قہر ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت البقیع میں دفن ہوا, مفہوم یہ ہے ان کی میں شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا. کہ ہم لوگ یہاں ترستے ہیں کہ مدینے میں موت آ جائے, مدینے میں موت شہادت کی موت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں دفن ہو جائے تو وہاں تو عذاب ہی نہیں آتا, سارے جو ہیں صحابہ کرام دفن ہیں, تو یہ بادشاہ وہاں دفن نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ عز و جل کی جو ہے قہر و غضب ہے کہ یہ نجد والے یہاں دفن نہ ہو, یہ ادھر نجد میں دفن ہو, ان کو توفیق ہی نہیں ملتی. اگر یہ بادشاہ کتنا ہی گناہ گار ہو, اگر جنت المعلا یا جنت البقیع میں دفن ہو جائے تو ضرور مغفرت ہوگی. تو یہ بادشاہوں کو اللہ عز و جل توفیق نہیں دیتا کہ میرے محبوب کے قدموں میں دفن ہو جائیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ کہ عاشقان جہاں بھی ہندوستان میں, امریکہ میں, جدھر بھی جو ہے عاشق دفن ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں آتا ہے کاش موت مدینے میں آتی, تو اللہ عز و جل اس کی لاش کو نکال دیتا ہے. یہ حدیث پاک میں ہے,
ہاں تو وہ لاش نکال کے ادھر لے جاتے ہیں، فرشتے ادھر ہی رکھ دیتے ہیں، اور جو ہاں اس طرح گستاخ ہوتا ہے وہ گستاخ لاش نکال کے لے جاتے ہیں کسی اور جگہ. عاشقوں کے لیے کیسے جو ہے میرا بان سمجھ میں، یعنی اہل جہاں ہوتا ہے وہ اہل ادھر چلا جاتا ہے، جو نا اہل ہوتا ہے اس کو مدینے سے نکال دیا جاتا ہے. بس اللہ عز و جل غیرت کے طور پر اور اس کے کلام کو نااہل لوگوں سے بچانے کے لیے اس کی زبان کو محفوظ رکھتا ہے. یعنی سارے دین کی زبان کو لگام لگا دیتا ہے کہ جو اہل ہے اس کو میرا کلام پہنچاؤ، اور جو اس کا اہل نہیں ہوتا اس کو میرا کلام نہ پہنچاؤ، کیونکہ اس نے اس سے غلط کام لینا ہے، اور قیامت کے دن اس بندے کا جو ہے گریبان پڑتا جائے گا. باقی انشاءاللہ کل بات سوال کرو. فرق یہ ہے جن کی ڈیوٹیاں ہیں کہ جو بندہ صحیح راستے کا متلاشی ہے اس کو کھینچ کے لائیں. تم نہ بھی آ سکتے ہو تو اس نے کھینچ کے لانا ہے، اس نے کھینچ کے لانا ہے کہ آ جا اپنی چیز گوہر لے لے، کیوں وقت ضائع کریں. اور جس نے جو ہے چراغ تلے اندھیرا، وہ تو اندھیرا ہی ہوتا ہے. اب دیکھے جو ہے سہیب رومی، بلال حبشی، سلمان فارسی، کہاں کہاں کے آئے اور روشنی پا گئے، تے ابو جیل چراغ تلے اندھیرا. سمجھ میں بات آ گئی. طلب والا جو بندہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو راستہ جو ہے دکھاتا ہے اور اس کو اس جگہ پہنچاتا ہے. سمجھ میں، جس کی طلب، اور جس کی طلب نہیں ہوتی، جب آپ کو بھوک لگے گی تو بھوک لگنے کے لیے آپ نے 100 اسباب مہیا کر دیں، طریقہ تو اختیار کرنا ہے. اس طرح جو ہیں جو صحیح راستے کے متلاشی ہیں وہ ضرور جو ہیں اپنے ٹھکانے اللہ سے وجل نے پیدا کیے ہیں مخلوق جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہ اس بندے تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اور جب طلب ہی نہیں ہے تو گھر مسجد کے ساتھ ٹھج گھر ہوتا ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا، نماز پڑھنے نہیں آتا. تو یہ چیز ہے کہ ہاں. اور ویسے بھی جو ہے میں نے ایک حدیث پاک جو ہے وہ کتاب میں پڑھی ہے. کہتا ہے کہ ایک دن حضرت علی شیر خدا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پورے ہفتے میں عالم دین کی بارگاہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بیٹھا، مفہوم یہ ہے اللہ عز و جل اس کے 700 سال کے جو ہیں وہ اعمال ضائع کر دیتا ہے. جو پورے ہفتے میں کسی عالم کی بارگاہ میں نہ بیٹھے. اچھا، حضرت علی شیر خدا اٹھ کے آ گئے گھر میں، تو گھر میں پریشان بیٹھ گئے. خاتون جنت آ گئی، انہوں نے کہا امیر حضرت علی شیر کیوں پریشان ہے؟ فرمایا بس کچھ نہ پوچھے، پریشان. انہوں نے جو ہے بڑی منت ترلا کیا کہ یار کیوں پریشان ہے، وجہ تو بتا دے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی کہ میرا تو جو ہے وہ پسینہ جو ہے وہ نکل گیا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پورے ہفتے میں کسی عالم کی بارگاہ میں نہ بیٹھے اور اس سے خدا رسول کی بات نہ سیکھے، 700 سال کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نیک اعمال. تو کہتا ہے میں پریشان اس لیے کہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں ایسے دیہاتی لوگ ہوں گے، وہاں تو عالم ہوگا بھی نہیں، تو وہ بیچارے کیا کریں گے. تو وہ نے کہا ہاں یہ تو بات ہے. اسی دوران بی بی عائشہ صدیقہ بھی آ گئی، تو انہوں نے کہا کیا بات ہو رہی ہے، کیوں پریشانی ہے. تو بی بی فاطمہ زہرا نے اس کو کہا کہ بی بی عائشہ صدیقہ کو کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کہ حضرت علی شیر خدا پریشان ہے. اور واقعی دیہاتوں میں اور پہاڑوں میں اور ایسے جو ہیں مطلب یہ کہ علاقوں میں علماء تو نہیں ہوتے، تو پھر وہ لوگ تو پورے سال میں عالم نہیں دیکھتے، ان کو جو ہے ان کے اعمال کا کیا بنے گا. تو بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا اس کا حل ہے میرے پاس. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا فاطمہ وضو کر لے، میں بھی وضو کرتی ہوں، علی شیر خدا بھی وضو کرے، ہم نے نفل پڑھنے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے یا الہی علماء اور مشائخ کو گھر پہ رزق نہ دے، ان کا رزق دیہاتوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں منتشر کرے. یہ رزق کی تلاش میں نکلیں گے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لوگ زیارت کریں گے اور دیہاتوں میں جائیں گے، پہاڑوں میں جائیں گے، وہاں لوگ ہجوم آئے گا اور اس سے فیض پائیں گے. انہوں نے دعا مانگی. آج آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کوئی بھی جو ہے ولی اللہ، کوئی بھی کامل عالم اپنے گھر پہ نہیں رہا. داتا صاحب کہاں کے تھے، بابا فرید کہاں کے تھے، خواجہ معین الدین چشتی کہاں کے تھے، حضور غوث پاک کہاں پیدا ہوئے، امام غزالی کہاں پیدا ہوئے. یار پوری ہسٹری پڑھو، کوئی بھی بندہ اپنے گھر پہ نہیں رہا. کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں، کوئی کفرستان میں گیا، وہاں لوگوں کو مسلمان کیا، کوئی جنگل میں. غازی عبداللہ شاہ دیکھے، یہ پورے پاکستان کے جو ہے علماء دیکھے کہاں پہ، کیا گھر پہ روزی نہیں ملتی تھی؟ کیا یہ مسجدیں ان کے لیے وہاں نہیں تھی؟ نہیں.
وہ بی بی فاطمہ زہرا کی دعا اور وہ بی بی عائشہ صدیقہ، یا الہی علماء مشائخ کو گھر پہ رزق نہ دے، رزق منتشر کرے، یہ رزق کے ٹکڑا جہاں لکھا ہوگا ادھر جائے گا، وہی 2 روٹی گھر پہ بھی ملتے ہیں، وہی روٹی ہر جگہ میں ملتی ہے، لیکن لوگوں نے اسے فائدہ اٹھا لیا۔ آپ شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہیں، کہاں سے یہاں آئے ہوئے یار، ہم سیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ آج ادھر ہوتے تو ہم بھی اس وقت کہیں نہ کہیں الٹے کاموں میں لگے ہوتے۔ یہ نظام ہے، یہ نظام ہے، یہ نظام ہے۔ اب علماء مشائخ پہ دیکھیں، اس کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، علاقے میں جو ہے بھیج دیتا اللہ تعالیٰ، اس مخلوق کو فائدہ دے دے، یہاں تک مخلوق فائدہ اٹھا کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنا بوجھ اس نے اتار دیا، بوجھ اتار دیا جو اللہ عز و جل نے دیا تھا، کوئی اہل ملا اس کو دے دیا نہیں، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگا کے وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ مشائخ کا یہ طریقہ، اور یہ حدیث پاک ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی، ہاں، ورنہ حضرت علی شیر خدا کوفے نہ آتے، نہ امام حسن امام حسین جو ہے، ہاں اس طرح، اور کتنے سادات، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں چلا گیا۔ اس کو روٹی کی جو ہے وہ تو مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا بندہ، اس کو کس چیز کی طلب تھی؟ نہیں، وہ جو اس کی دادی نے دعا مانگی تھی، وہ دعا نے کھینچ کھینچ کے دنیا میں بکیر دیے اور لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا اور فیضیاب۔ یہ اصل بات ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ صفحہ 245۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس رسالہ کشیریہ سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے، نکر و محبت اور لقاء نصیب فرمائے۔ بزرگ کی موجودگی میں کلام نہ کرنا، صفحہ 245۔ حضرت ابن